السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطارق، یہ بھی مکی صورت ہے، اور جو پچھلی صورت سورہ بروج تھی نا، تو یہ صورت اور سورہ بروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عشاء کی نماز میں ان صورتوں کی تلاوت کی جائے، جن کے شروع میں والسماء کا ذکر ہے نا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظہر اور عصر میں بھی سورہ الطارق اور سورہ بروج پڑھتے تھے۔ اور طارق کہتے ہیں روشن ستارے کو، جو رات کو طلوع ہوتا ہے نا، اور یہ ستارہ جو ہے وہ دن میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے آسمان کی، اور قسم کھائی ہے رات کو آنے والے کی۔ اور قسم کا مقصد گواہ بنانا بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو متوجہ کرنا بھی۔ تو اس طرح بات کا یقین دلانے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو فرمایا وما ادراک ما الطارق، اور کیا چیز بتائے تجھ کو وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ جب بھی یہ آئے نا وما ادراک، تو مطلب انسان جتنا بھی کوشش کر لے اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا۔ آج بھی دیکھ لیں نا، ناسا کہاں تک پہنچ گیا ہے، مگر آج بھی اگر کہیں وہ کہے دیں کہ ہم پوری طرح ستاروں کا علوم جان گئے ہیں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں سکتے۔ آج بھی نئی سے نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، مگر ان کی حقیقت کو جان لینا یہ انسان کی بس میں نہیں ہے۔ تو کہا گیا کیا چیز تجھے بتائے وہ الطارق کیا ہے۔ الطارق جو ہے نا وہ رات کو آنے والا، تو رات کو آنے والا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، رات کو آنے والا مہمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے جو الثاقب ہے۔ الثاقب کہتے ہیں پیئرس کرنے کو، یعنی سوراخ کرنا کسی چیز میں۔ اکثر علماء نے اس میں یہ معنی لیا ہے کہ یہ اندھیرے کی چادر کو چیرتا ہوا اس کی روشنی جو ہے وہ زمین تک پہنچتی ہے، اس لیے اس کو الثاقب کہا جاتا ہے، چمکتا ہوا، ٹوئنکلنگ۔ دیکھیں پھر کیسے لائٹ ایئرز میں ان کا ڈسٹنس میجر کیا جاتا ہے نا، کیسے ان کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے، کیسے یہ ٹمٹماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر قسم کھا کر کیا بتایا ہے، کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے۔ لما آ گیا نا، تو یہاں پر یہ اللہ کے معنی میں ہے۔ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مگر اس پر نگرانی کرنے والا ہے۔ نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر ہے ایک محافظ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر نفس پر ایک نگرانی کرنے والا ہے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ساری چیزوں کی نفی کر دی نا، لا الہ الا اللہ۔ جب لا لگا دی نا تو اس میں بات میں بہت شدت آ جاتی ہے۔ تو کہا گیا کوئی نفس ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی بچا ہوا نہیں ہے، مگر اس کے اوپر کوئی محافظ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو حافظ اللہ تعالیٰ خود ہے، لیکن یہاں حافظ کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ابن کثیر میں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ، جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، ایسی بلاؤں سے، ایسے شیاطین، جنات وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 160 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، 160۔ ان کی جاب ہی یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، ایک جگہ آتا ہے ایسی مخلوقات ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو چیر پھاڑ دیں اگر یہ فرشتے حفاظت کے لیے موجود نہ ہو تو۔ دوسرا معنی یہاں پر آیا علیہا حافظ، مطلب اس پر حافظ، اپون ہم، مطلب اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے اعمال کو ریکارڈ کر کے، یعنی کنٹینیوسلی وہ لکھ رہے ہیں، وہ مسلسل ریکارڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر آ گیا نا۔ اور ہر ایک کے لیے ایک اسپیسیفک فرشتے اسائنڈ ہیں جو بس یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اور علیہا سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آنکھ کا اشارہ، ایک بھووں کا چڑھانا، ایک تیوری چڑھانا، اشارہ کرنا، کلام کرنا، تھوڑا سا منہ بنانا، ہر وقت ہی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔
اور نفس آیا، نفس کے اندر مطلب کہ تمہارے اندر کی باتیں، دیکھیں نفس جو ہے نا وہ اندر کی چیز ہے، تو مطلب تمہارے اندر کی باتیں جو کسی کو بھی نہیں پتہ، فرشتے مسلسل اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ دیکھیں انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی حقیقت پر اگر غور کرے نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو اسی وقت بندہ پہچان سکتا ہے جب انسان اپنے ذہن کو کھول کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے۔ انسان اپنے آپ میں ہی صرف غور کر لینا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا نشانی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، خلقہ کہا گیا کہ کس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آیا لفظ انسان۔ انسان میں کیا ہے؟ نسیان، بھول جانا، بہت جلدی بھول جاتا ہے انسان۔ تو انسان بھول گیا تو کہ تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تجھے بتا رہا ہے کہ تو اس کو پہچان، اگر تو اپنے آپ میں دیکھ لے۔ انسان کے جسم میں اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اگر انسان ذرا سا غور کر لینا تو انسان کا اپنے اندر پکارتا ہے کہ کوئی رب ہے ضرور۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، دیکھتا نہیں ہے انسان کہ وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والی پانی سے۔ مرد کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ اس طرح نکلتا ہے، جو نکلتا ہے سلب سے۔ سلب کہتے ہیں سخت چیز کو، اور انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی بہت سخت چیز ہوتی ہے، اور الترائب سینے کی ہڈیوں کے درمیان۔ تو بعض نے اس سے مراد لیا ہے کہ اس مرد کا پانی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے، اور عورت کی سینے کی ہڈی سے جو پانی نکلتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ مرد کا ہی پانی ہے جو ان دونوں جگہوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نطفے کا سفر بتایا گیا یہاں، جو کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا سفر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس صورت میں نا بہت خوبصورتی ہے کہ الطارق جو کیسی ہے، اس کی روشنی سفر کرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے، اندھیروں کو چیرتے ہوئے۔ اسی طرح تمہارے اندر بھی ایک اندھیرا ہے جس کے اندر یہ نطفہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے سفر کرتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے وہ، کہاں سے کہاں تک پہنچ کر کیسے عورت میں داخل ہوتا ہے، اور کیسے وہاں پھر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس انسان کے لوٹانے پر البتہ قادر ہے، بے شک وہ اس پر قادر ہے کہ انسان کو واپس لوٹائے۔ کیسے یہ نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا، بچے کی شکل میں نکلا، کہاں سے نکلا؟ کیا وہ رب تمہیں دوبارہ نہیں لوٹا سکتا جس نے ایک نطفے سے ایک بچے کو پیدا کیا؟ تو کیا ایک مردے سے ایک زندہ کو نہیں کھڑا کر سکتا؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی ناراضگی بھی ہے، کیونکہ انسان جو بھولا ہوا ہے اس کو یاد کرایا جا رہا ہے خلقہ، پیدا کیا گیا ہے تو یہ بھی ناراضگی سے ظاہر ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا یہاں پہ، کہ جو نہیں مانتے کہ دوبارہ کھڑا ہو کیے جانا ہے ہمیں، وہ کم از کم اس عمل پر ہی غور کر لیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال ہوگی، کس کی؟ السرائر، سر سے نکلا ہے یہ، سریر کی جمع سرائر، جس میں بہت زیادہ راز کی باتیں، اس کو کہا جاتا ہے سرائر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دل یاد دلایا کہ جس میں جانچ پڑتال کی جائے گی، کس چیز کی؟ اعمال کی۔ یہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا السرائر، جو راز کی باتیں، بہت ڈرا دینے والی بات ہے یہ، کیونکہ زندگی میں نا بہت ساری راز کی باتیں ہم یا اپنی ماں سے کرتے ہیں، بہنوں سے کرتے ہیں، اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم کسی سے بھی نہیں کرتے۔ کچھ باتیں ہم بیسٹ فرینڈ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ امی کو بھی نہ پتہ چلے، اور پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیسٹ فرینڈ کو بھی نہیں بتاتے، صرف اپنے اندر ہی چھپائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی، کھول دیے جائیں گے سارے راز۔ وہ راز جو انسان چھپائی پھرتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھول دے گا۔ اگر انسان اس کو سوچے تو اسے خوف آنے لگتا ہے کہ اگر میرے سارے راز کھل گئے تو میرا بنے گا کیا؟ یہ میرے سرائر جس کو میں ساری زندگی چھپاتی پھرتی ہوں،
اور اس میں جو ہے نا وہ پوری طرح ایکسپوز کرنے کا معنی ہے، پوری طرح ظاہر کر دینا، سارے سیکرٹس باہر آ جائیں گے، انسان کے اعمال وہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، مگر جب بات آتی ہے سرائر کی تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ یہ تو کسی کے سامنے بھی نہیں ہے، مجھے صرف پتہ ہے، جیسے نیت ہے انسان کی، خیالات ہیں، سوچ ہے، اس کے دل ہی دل میں جو اس کی باتیں ہیں سب کھل جائیں گی اس دن جانچ پڑتال جب ہوگی نا تو سب کھل جائے گا۔ جیسے جانچ پڑتال ہوتی ہے نا سامان کی، جب کبھی ہم جائیں ٹریول پہ اور کبھی سامان کی تلاشی لینی ہو تو کیسے سارا سامان اٹھا کر وہ باہر رکھ دیتے ہیں، شرمندگی بھی ہوتی ہے نا اس وقت، جو گزرتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ دیکھو اس کی کیسی شامت آئی ہے، تو وہاں پر بھی ایسے ہی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو ہمیں صرف اوپر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی کتنی ضرورت ہے نا کہ بندہ اپنے آپ کو چیک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اندر دیکھنا ہے، عقیدہ بھی ظاہر ہے اندر ہی ہوتا ہے۔ خوارج جو تھے نا ان کی عبادات بہت اچھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی عبادات کرتے ہیں کہ اپنی عبادت ان کے سامنے تمہیں حقیر معلوم ہوگی۔ بہت اچھی نمازیں وہ پڑھتے تھے، کیا قرآن پڑھتے تھے، مگر ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، اندر ان کا صحیح نہیں تھا۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ اندر کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے، خود کی جانچ پڑتال کی جائے، اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے اندر ہوتا ہے ریاکاری، پھر شہرت کی خواہش، منافقت بھی اندر ہی ہوتی ہے، پھر بغض، غل، سب اندر کی چیزیں ہیں یہ۔ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو نہ ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ قوت اور ناصر میں کیا فرق ہے؟ قوت انسان دیکھیں اس وقت استعمال کرتا ہے نا جب وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کام خود کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر اٹھانی ہو تو خود ہی اٹھا کر بندہ لے جاتا ہے، کیونکہ میں اٹھا سکتا ہوں، یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر کوئی بھاری جب چیز ہو تو پھر میری قوت تو نہیں چلے گی، اب مجھے کسی کی مدد چاہیے، تو ہم پھر مددگار بلاتے ہیں، تو وہاں پر نہ اپنا کچھ چلے گا اور نہ ہی آؤٹ سائڈر کوئی ہوگا مدد کرنے والا۔ یعنی ایسا انسان جو بالکل بے بس کمزور ہے، اپنے اندر طاقت ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اور ہے جو اس کی مدد کر سکے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہاں پر قسم کھا کر بتایا گیا آسمان کی جو پلٹنے والا ہے۔ کیسے پلٹتا ہے آسمان؟ اس سے مراد ہے بارش۔ بارش بار بار پلٹ کر آتی ہے نا، تو السماء بلندی کے لیے ایکچولی آتا ہے۔ جب بھی السماء کہا جائے گا نا قرآن میں تو بلندی پر جو بھی چیزیں ہیں، چاہے بادل ہے، بارش ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ساری چیزیں السماء میں ہیں۔ تو اس آسمان کی قسم جو ذات رجع ہے، بار بار بارش لاتی ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین پھٹنے والے کی، کس بات پر قسم کھائی گئی یہ کہہ کر؟ انہ لقول فصل، بے شک یہ بات ہے جو فیصلہ کن ہے۔ تاکید دیکھیں یہاں پر، انہو بھی آیا اور لا بھی آیا، لقول فصل، بے شک یہ ایسی بات ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن۔ قسم کھا کر کہا گیا کہ یہ قرآن حق اور باطل، بھلائی برائی میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے، ان کو الگ الگ کر کے دکھاتا ہے، اور فصل سے مراد تفصیل بھی ہے، یعنی تفصیل سے بیان کرتی ہے ہر چیز کو۔ اب یہ قسمیں قرآن کے ساتھ کیسے تعلق رکھتی ہیں؟ دیکھیں پہلی قسم بارش کی ہے نا، بارش بھی قرآن کریم میں وحی کے لیے مثال کے طور پر آئی ہے، وحی کو بارش کہا گیا ہے قرآن میں، اور جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جیسے بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو کیسے بے جان زمین میں جان پیدا ہوتی ہے، اس میں سبزہ کھل اٹھتا ہے، اس طرح قرآن کی بارش جب دل پر پڑتی ہے تو اس سے کیسے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، دل کھل اٹھتے ہیں اس سے۔ اور والارض ذات الصدع آیا نا، تو جیسے بارش پڑتی ہے نا تو زمین پھٹتی ہے، اس میں سے پھر کونپلیں نکلتی ہیں، سبزہ پودے نکلتے ہیں، اسی طرح بارش جب برستی ہے اس قرآن کی دل پر، اس وحی کی، تو پھر دل میں کیسے ہریالی ہوتی ہے، کیسے دل سیراب ہوتے ہیں۔ تو بارش سے جیسے زمین زندہ ہوتی ہے نا، ویسے ہی قرآن کی وحی سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے اوپر اس قرآن کی بارش ایک جیسے اثر نہیں کرتی۔ حدیث سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض دل کی زمین ایسی ہوتی ہے جس پر بارش برسے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس سے جانور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر بعض زمین ایسی ہوتی ہے جو اندر پانی سٹور کر لیتی ہے اپنے،
دوسرے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر خود اس میں اتنی ہریالی پیدا نہیں ہوتی، اور بعض زمینیں سخت چٹیل پتھریلی میدان جیسی ہوتی ہیں جس پر بارش برسے بھی نہ تو بس پانی بہہ جاتا ہے، نہ وہ زمین خود اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور نہ دوسروں کو کوئی اس سے کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح انسان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی جو اس مثال کی طرح ہے جس پر اگر قرآن کی بارش برسے تو خود بھی وہ عمل کرتے ہیں، دوسروں تک بھی علم کو پہنچاتے ہیں، علم وحی کو آگے لے کر چلتے ہیں، تو خود بھی فائدہ اٹھایا، دوسروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ دوسرے قسم کے لوگ جو تو خاص طور پر خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے مگر دوسروں تک وہ پہنچا دیتے ہیں، ان میں بھی خیر ہی ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو پرواہ ہی نہیں کرتے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، نہ تو وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وحی میں کوئی کمی نہیں ہے، بات ہے انسانوں کے دلوں میں، ان میں فرق ہے، ورنہ یہ تو قول فصل ہے، ایسے جدا جدا کر کے چیزوں کو دکھاتا ہے کہ فرق واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ فیصلہ کرتی ہے یہ کتاب۔ تو فرمایا وما ہوا بالحزل، یاد رکھو کوئی ہنسی مذاق، حزل سے مراد یوز لیس ٹاک، جو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی حاصل نہ ہو، اسے کہتے ہیں حزل۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزل نہیں ہے، جیسے آج لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا انٹرٹینمنٹ کی چیز، لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن ہو لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہو نا، تھوڑی کچھ اور بھی ہو جائے، تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے، تھوڑا کھانا پینا، تھوڑی اور باتیں بھی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ حزل نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، مزے لینے کے لیے نہیں ہے یہ۔ دیکھ لیں قرآن کی حقیقت ہمیں بتا دی گئی ہے۔ کیا ہم اس قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بے فائدہ ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے نا، اس لیے دیکھا گیا کہ اکثر لوگ چلتے پھرتے، کام کرتے، کھاتے پیتے بس قرآن کو سن لیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ وما ہوا بالحزل انہم یکیدون کیدا، بلا شبہ کافر جو ہے تدبیر کرتے ہیں، ایک تدبیر، اے نبی وہ ایک چال چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور ایک چال میں بھی چل رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کفار کا بتایا گیا ہے کہ وہ پلاٹس بناتے تھے، چالیں چلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کی چالوں سے نہ گھبرائیں، وہ چالیں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی چالیں چل رہا ہے۔ اچھا دیکھیں قید کا جو لفظ آیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہے، اور یہ جو لفظ ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن اصل میں جب ہم دیکھیں نا کہ یہ لفظ اکیلے کسی کے لیے آئے تو پھر تو برا ہے، مگر اگر جواب میں آئے کہ وہ ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے نا کہ وہ مذاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مکر کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر آیا کہ وہ چال چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے، تو جواب میں آئے نا تو پھر یہ اچھی صفت ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ عربی میں پھر اچھی صفت ہوتی ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو اے نبی آپ مہلت دیجئے کافروں کو، مہلت دینا تھوڑی سی، رویدہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اے نبی ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ان کو ٹائم تھوڑا دے دیں تھوڑی سی ڈھیل۔ کتنا ٹائم؟ رویدہ بہت تھوڑا سا ٹائم۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے اور مسلمانوں کو بھی بہت بڑی تسلی ہے، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت و اتوب الیک۔